افغان عبوری وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات مفید رہی۔ افغان حکام سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دورہ افغانستان سے وطن واپسی پر گفتگو۔ کہا افغان قیادت سے بات ہوئی کہ خطے میں امن و امان اور ترقی کے لیے دونوں مل کر کام کریں گے۔ بھرپور مہمان نوازی پر افغان قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم اور نواز شریف نے پی پی سے بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی ہدایت کی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عقائیوں کے پانی سمیت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر یقین رکھتے ہیں۔ پی پی وفاق کا حصہ ہے۔ آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے بات زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کے حصے میں نہیں جا سکتا۔ بلاول بھٹو کی ٹھٹھہ کے قریب سیلاب متاثرہ گاؤں حمد آباد آمد، اسکول اور ڈسپنسری کا دورہ کیا۔ معذور خاتون کی بلاول بھٹو سے گفتگو، بتایا اپنے گھر کو ڈسپنسری اور اسکول میں تبدیل کیا، گھر میں صبح کو بچوں کو تعلیم دیتی ہوں۔ بلاول نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ گاؤں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کی گاڑی پر حملہ۔ کھیلداس کوہستانی نے بتایا قوم پرست تنظیم کے کارکنوں نے ٹھٹھہ کے قریب حملہ کیا، گاڑی پر ڈنڈے مارے، انڈے پھینکے، مشتعلقات کے حملے میں محفوظ رہا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے حملہ آوروں کو بھگا دیا۔ اور پی ایس ایل 10 میں بابر اعظم اور محمد رضوان آمنے سامنے، پشاور زلمی کا ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ افغان مہاجرین کو عزت و احترام سے بھیجا جائے گا، مہاجرین کی جائیدادیں نہ خریدنے کے احکامات نہیں دیے، جائیداد فروخت کے لیے بھی وزارت داخلہ میں کمیٹی قائم کر رہے ہیں، مہاجرین کی واپسی میں کوئی شکایت آئی تو فوری ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کابل میں نیوز کانفرنس، بولے افغان قیادت سے بات ہوئی کہ خطے میں امن و ترقی کے لیے دونوں مل کر کام کریں، ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے بات چیت ہوئی۔ 30 جون کو ٹرانزٹ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فعال ہو جائے گا، جس سے دونوں طرف فائدہ ہوگا۔ مہمان نوازی پر امیر متقی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، افغان ہم منصب کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ دیر آیت درست آیت، افغانستان سے بات چیت کے آغاز پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل۔ کہا خطے میں پائیدار امن کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے، خیبر پختونخوا سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو بات چیت میں شامل کیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو نظر انداز کرنا غیر سنجیدگی ہوگی، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر بات چیت سودمند ثابت نہیں ہو سکتی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ آئی ایم ایف کے موسم بہار اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ وزیر خزانہ اجلاسوں میں شرکت کے دوران عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا دورہ بھی کریں گے۔ فاسٹ فوڈ چین پر حملہ کرنے والوں سے نمٹنے کا فیصلہ، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا حملہ آوروں سے دہشت گردوں کی طرح نمٹیں گے، سرمایہ کاری کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہفتے سے معروف فاسٹ فوڈ چین پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 2 حملوں کے 15 افراد، پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی فوڈ چین پر توڑ پھوڑ کرنے والے 6 ملزمان کی عدالت میں پیشی، ملزمان کی 25,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور۔ ملزمان اپنے کیے پر نادم، میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم اپنے عمل پر شرمندہ ہیں، معاف کر دیا جائے، عوام اس طرح کے احتجاج میں شامل نہ ہوں۔ معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی و خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت پاکستان کو اللہ نے قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین موقع موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے نوجوان ذہین، قابل اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔
बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर-ए-आजम के 10 अरब हर्जाने का केस वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील की वजीर-ए-आजम के बयान पर जरा वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ ने बताया, बानी ने तमाम इल्जामात 2 टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों में लगाए, कभी आमने सामने इल्जाम नहीं लगाया। वजीर-ए-आजम के बयान पर जरा आइंदा समाअत 25 अप्रैल को भी जारी रहेगी। बानी पीटीआई ने पैनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब की पेशकश का इल्जाम लगाया था, जिसके खिलाफ वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। आर्टिकल 201 के तहत सदर जज का तबादला कर सकता है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के लिए जजेस ट्रांसफर पर रजामंदी दी थी, उसी रोज राय वापस भेजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। जुडिशल कमीशन ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है, मौजूदा केस जजेस के ट्रांसफर से मुताल्लिक है। जजेस ट्रांसफर में आईन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल सिपाहियाना खसूसियात का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन के इख्तितामी तकरीब से खिताब, कहा, ऐसी मशकों के एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। पैट्स हमेशा पेशावराना फौजी सलाहियतों और जंगी फहमो फरासत को यकजा करते हुए हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फरोग देता है। सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दुखी में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से था। दहशतगर्द कोयले की कानों, फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वजीर आला बलोचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान, कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। बलोचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। दौरे हाजिर में सोशल मीडिया की ताकत से इनकार मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है। वजीर आला सरफराज बुख्ती की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू, कहा, नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। रियासत सबसे मुकद्दम है। मुस्बत तनकीद कबूल करेंगे, मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका, जबकि गहराई 94 किलोमीटर थी। पेशावर, मर्दान, कोहाट, लोअरदीर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बालाकोट, स्वाबी, स्वात, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, चन्योर, साहिवाल, पिंडी भटियां, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में भी जलजला महसूस किया गया। कोटली, आजाद कश्मीर और गिरदोनवा में आंधी और जालाबारी के साथ तेज बारिश, सड़कों पर रैले बहने लगे, दरख्तों और फसलों को शदीद नुकसान। नदी नालों में तोगयानी और बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, तारें टूटने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। चित्राल में तूफानी बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, आबी रैलों से मकानात, फसलें, राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन मिशंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में महारत से कामयाबी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का हामी रहा है, आलमी अमन के लिए किरदार जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। जराये का कहना है, दोनों ममालिक में बैक वक्त पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से शुरू होगी। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ से जायद और अफगानिस्तान में 1 करोड़ 16 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। रवां साल अब तक पाकिस्तान में 6 और अफगानिस्तान में 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका।
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چین میں 20ویں SCO چیف جسٹس کانفرنس میں شرکت کریں گے. ترجمان سپریم کورٹ نے کہا کانفرنس 22 سے 26 اپریل تک ہانگ یو چین میں ہوگی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اعلیٰ سطح وفد کی قیادت کریں گے. وفد میں شامل جسٹس شاہد وحید کانفرنس میں کلیدی خطاب کریں گے جس کا موضوع عدالتی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا. سپریم کورٹ پاکستان اور سپریم پیپلز کورٹ چین کے درمیان MOU پر دستخط ہوں گے. چیف جسٹس 63ویں یوم تاسیس پر ترک آئینی عدالت کی دعوت پر استنبول جائیں گے. لاہور میں ڈاکٹرز پر پولیس تشدد کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج. لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مظاہرہ. ملتان نشتر اسپتال میں ڈاکٹرز کا OPDs کا بائیکاٹ. ڈاکٹرز کا کہنا ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرین پر تشدد کیا گیا. سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لیا جائے. فیصل آباد کے ڈاکٹرز کا OPDs بند کر کے احتجاج. ڈاکٹرز پر تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. کروڑوں کی اسکالرشپس لے کر فرار ہونے والے پنجاب یونیورسٹی کے 12 اساتذہ کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا. اساتذہ سے رکوم کی ریکوری کے لیے پنجاب یونیورسٹی FIA کو خط لکھے گی. ترجمان نے کہا اساتذہ کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو خط لکھا جائے گا. پنجاب یونیورسٹی کے 56 اساتذہ کو بیرون ملک PhD کے لیے گرانٹ ملی تھی. 12 اساتذہ نے اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی جوائن نہیں کی. ڈیوٹی جوائن نہ کرنے پر اساتذہ کو یونیورسٹی کو کروڑوں روپے ادا کرنے تھے. کراچی میں ایک طرف پانی کا بحران دوسری طرف ہزاروں گیلن پانی ضائع. پانی کی لائن ٹوٹنے کے باعث لیاقت آباد سے سیوک سینٹر جانے والی سڑک تالاب بن گئی. ٹریفک کی روانی بھی متاثر. غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار. صہیونی فورسز کی رہائشی عمارتوں اور خیموں پر بمباری. 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی شہید. خان یونس میں دکان پر بمباری میں 6 افراد شہید. اسرائیلی طیاروں کا جنوبی غزہ میں فضائی حملہ. شمالی غزہ میں زمینی کارروائی. شمالی غزہ میں بمباری میں گھر تباہ ہو گیا. جنوبی غزہ میں خیموں پر بمباری میں 5 افراد شہید. عالمی شہرت یافتہ فلسطینی فوٹو جرنلسٹ فاطمہ حسوانہ اسرائیلی فضائی حملے میں خاندان کے 9 افراد سمیت شہید ہو گئے. ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے پر مذاکرات کا دوسرا دور روم میں جاری. ایران کی جانب سے وزیر خارجہ اور امریکی وفد کی قیادت سفیر اسٹیو وٹکوف کر رہے ہیں. مذاکرات سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ کی اطالوی ہم منصب سے ملاقات. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اگر امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے. امریکہ کو غیر حقیقی مطالبات سے گریز کرنا ہوگا. کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے شکست دی تھی. PSL 10 کے اہم میچ میں کوئٹہ کی ٹیم 176 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹوں پر 119 رنز بنا سکی. کراچی کنگز کے جیمز ونس نے 70 رنز کی اننگز کے لیے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. ایونٹ میں آج ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. ICC ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان کی مسلسل 5ویں کامیابی. بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا. قومی ٹیم نے 179 رنز کا ہدف 40ویں اوور میں حاصل کیا. منیبہ علی نے 69 اور عالیہ ریاض نے 52 رنز کی اننگز کھیلی. ٹیم ورلڈ کپ کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہے. اور PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنے گی اداکارہ ریشم. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادیہ مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا.